السلام علیکم۔ خطے میں بدلتی صورتحال کے بعد افغانستان کی اہمیت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ بھارت کی خاص طور پہ کوشش ہے کہ 10 مئی کے چوٹ کے بعد وہ افغانستان کو اپنی مٹھی میں لے اور ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے ذریعے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرے، کیونکہ یہ دونوں دہشت گرد تنظیمیں افغانستان سے آپریٹ کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چین، امریکہ اور دیگر ممالک بھی افغانستان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس موجودہ صورتحال کے اندر افغانستان ایک اہم ملک کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ دوسری جانب افغانستان کے اندر یہ بحث زور پکڑ رہی ہے کہ اس کو پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو آگے لے کر چلنا ہے یا بھارت کے ساتھ۔ کچھ ایسے گروپ افغانستان میں موجود ہیں جو پاکستان کی دشمنی میں بھارت سے دوستی بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن وہ گروپ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ افغانستان کی اہمیت میں گزشتہ دنوں میں بے انتہا اضافہ ہو گیا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ ہوئی اور 10 مئی کو جس طرح سے پاکستان نے بھارت کو دھول چٹائی، اس کے بعد بھارت کی کوشش ہے کہ وہ کسی طرح افغانستان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کرے اور بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کے ذریعے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرے۔ اس کے لیے انہوں نے کوششیں شروع کر دی ہیں اور ان کو افغانستان کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی مل گئے ہیں جو بھارت کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ شمالی اتحاد کے دور میں تو بھارت اور افغانستان کے تعلقات انتہائی آئیڈیل تھے۔ اشرف غنی اور حامد کرزئی کی تو دوسری وائف اب بھارت سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ اشرف غنی بھی بہت قریبی تعلقات بھارت کے ساتھ رکھتے تھے، لیکن جب سے طالبان کی حکومت 2021 میں افغانستان میں آئی ہے، اس کے بعد بھارت کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اب گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹی ٹی پی کو لے کر تعلقات کشیدہ ہیں، تو بھارت نے ایسے میں کوشش کی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف افغانستان کو مٹھی میں لے اور افغانستان کو استعمال کر کے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرے۔ گزشتہ دنوں بھارت کے ایک سرکاری اہلکار آنند پرکاش بھی افغانستان کے دورے پر گئے تھے اور انہوں نے وہاں پر افغانستان کے طالبان حکومت کو بہت سی ایسی سہولتیں دینے کی پیشکش کی، کیونکہ افغانستان ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے اور اس کی تجارت جو ہے پڑوسی ملکوں پر انحصار ہے۔ پاکستان سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے اس کو افغانستان اپنے ملک میں چیزیں منگوانی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کا راستہ استعمال کر کے بھارت جو ہے بہت سارا سامان افغانستان بھجواتا ہے۔ جب حالات پاکستان افغانستان بہت کشیدہ تھے، اس وقت بھی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پاکستان نے کبھی بھی اس تجارت کو نہیں روکا تھا۔ یعنی کچھ ٹرک جو تھے وہ انڈیا سے آتے تھے، وہ سیلڈ ٹرک ہوتے تھے، وہ پاکستان سے گزر کر افغانستان جاتے تھے اور پھر وہاں پر ان کی سیل ختم کی جاتی تھی، یعنی پاکستان کے اندر کوئی سامان اس کا نہیں اتارا جاتا تھا۔ تو وہ جب سے یہ حالیہ دور میں تجارت جو حالات خراب ہوئے ہیں، پہلے افغانستان اور پاکستان کے حالات خراب ہوئے، اس کے بعد اب پاکستان اور بھارت کی جو یہ حالات خراب ہوئے ہیں، تو اس کے بعد وہ ٹریڈ جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان روک دی گئی ہے، جس کی وجہ سے افغانستان میں کافی مشکلات افغانستان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری جانب حالات کی خرابی کی وجہ سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بھی بڑی حد تک متاثر ہوئی ہے۔ اس میں پاکستان افغانستان کے تعلقات کی خرابی بھی اس کا پیش خیمہ ثابت ہوئی ہے، اور دوسرا پاکستان بھارت کے حالیہ جنگ میں بھی رکاوٹیں آئیں۔ تو اب بھارت اور افغانستان کے درمیان ڈپلومیٹکلی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ وہ جو تجارت افغانستان اور بھارت کے درمیان پہلے سے ہو رہی تھی اس کو کسی طرح بحال کیا جا سکے۔ دوسری جانب پاکستان کے سابق سفیر صادق خان افغانستان، پاکستان اور چین کو لے کر ایک اہم ورکنگ گروپ بنا کر اس میں بہت اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ پاکستان اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان اور چین مل کے افغانستان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور جتنی امپورٹنس پاکستان اور چین کے ذریعے افغانستان کو ملے گی، اتنا ہی اس کو اچھا رسپانس عالمی برادری کی جانب سے ملے گا، کیونکہ امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس خطے میں موجود رہا اور یہاں سے چلا گیا، اس کے باوجود افغانستان کو عالمی سطح پر وہ رسپانس نہیں مل سکا۔ پچھلے 4 سال سے اس علاقے میں طالبان کی حکومت ہے، اس کو کسی بھی ملک نے ریکگنائز نہیں کیا، اگرچہ پاکستان، امریکہ، چین، ترکی، بھارت اور بہت سے اہم ممالک جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو ریکگنیشن نہیں مل سکی۔ تو افغانستان اگر اس موقع پر بہتر انداز میں ڈپلومیسی کرتا ہے اور اپنے دوستوں کی صحیح پہچان کرتا ہے اور صحیح انتخاب کرتا ہے، تو اس کے لیے آنے والے دنوں میں اپنی حکومت کو ریکگنائز کرانا ممکن ہوگا،
اور اگر وہ چین اور پاکستان کے ساتھ مل کر اپنی امپورٹنس بناتا ہے اور بھارت جو کہ پہلے ہی شکست خوردہ ہے، اس کو خطے میں کوئی منہ نہیں لگا رہا، اس کو یورپ نے بھی ریجیکٹ کر دیا، اس کو امریکہ نے بھی ریجیکٹ کر دیا ہے، امریکہ نے وہاں سے اپنی تجارت کو سمیٹنا شروع کر دیا ہے، ایسے موقع پہ صرف اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جو بھارت کے ساتھ غیر مشروط طور پر کھڑا ہے۔ اگر افغانستان اس موقع پر بھارت کو سپورٹ کرے گا تو اس کا نام اسرائیل کے ساتھ لیا جائے گا، اور یہ انتہائی توہین کی بات ہے افغانستان کے لیے اور افغانستان کی عوام کے لیے کہ ان کا ایک ایسا ملک جو دنیا میں کلیم کرتا ہے کہ وہ واحد اسلامی ملک ہے اور جہاں پہ اسلامی نظام رائج ہے، اور ایک ایسا ملک جہاں پہ اسلامی نظام رائج ہے وہ دنیا کے دو بڑے دہشت ملکوں کا اتحادی بنے۔ ایک سب سے بڑا دہشت گرد ملک اسرائیل، جس نے فلسطینیوں کا صفحہ ہستی سے مٹانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ غزہ میں جس طرح نسل کشی ہے اس پر دنیا احتجاج کر رہی ہے، دنیا میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ دوسری جانب بھارت، جس نے کشمیر میں پچھلے 35 سال میں 1 لاکھ سے زائد معصوم شہریوں کو قتل کیا ہے، اور وہ اپنے پڑوسی ملکوں پر جبر کا نظام نافذ کرنا چاہتا ہے، وہ یہاں پر گولہ باری کرتا ہے، حملے کرتا ہے اور ان کو دباؤ میں لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ دہشت گرد ملک جو امریکہ، کینیڈا، برطانیہ ہر ملک میں جا کر دہشت گردی کرتا ہے، اپنے مخالفین کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس نے قتل کیے ہیں۔ تو ان دو ملکوں کے اتحاد میں اگر افغانستان شامل ہوتا ہے تو اس کا نام بھی اسرائیل اور بھارت کے ساتھ لیا جائے گا۔ تو اس وقت افغانستان کے سامنے صورتحال بالکل کلیئر ہے، یا تو اس کو پاکستان اور چین کے ساتھ چلنا ہے یا اس کو بھارت اور اسرائیل کا اتحادی بننا ہے۔ اگر بھارت اور اسرائیل کا اتحادی بنے گا تو اس کو عالمی برادری میں شاید وہ تائید نہ مل سکے، لیکن اگر وہ حقیقی معنوں میں اپنے جو جینون اور اوریجنل اتحادیوں کے ساتھ ملتا ہے تو اس کو طاقت ملے گی، اس کے امن و امان قائم ہوگا، اور آنے والے دنوں میں توقع کی جا رہی ہے کہ صادق خان کے سربراہی میں جو پاکستان کے درمیان سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں اس سے جلد پاکستان اور افغانستان ٹی ٹی پی کے مسئلے پر کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے، اور ونس ٹی ٹی پی کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان تمام دوریاں ختم ہو جائیں گی، اور سی پیک جو ایک انتہائی اہم منصوبہ ہے اس خطے کے لیے، اور چین چاہتا ہے کہ ٹی ٹی پی جو اس خطے میں سی پیک کا سب سے بڑا دشمن ابھر کر سامنے آیا، کیونکہ وہ ایک لوکل کانٹریکٹر کے طور پہ عالمی قوتوں کے کام کرتا ہے اور سی پیک کے مفادات کو، پاکستان کے مفادات کو اور چین کے مفادات کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اس کا مکمل طور پر اس خطے سے صفایا کیا جائے۔ تو ٹی ٹی پی کے کچھ سپورٹ حاصل ہے، افغانستان کی مورل سپورٹ حاصل ہے، وہ اس کے علاقے کو استعمال کرتا ہے، وہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کے بہت سارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے، اور وہ وہاں سے آ کر پاکستان میں مسلح افواج پر حملے کرتے ہیں، یہاں پر شہریوں پر حملے کرتے ہیں اور یہاں پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ چینی انجینئرز بھی ٹی ٹی پی کے حملوں میں ان کو نقصان ہوتا ہے۔ دوسری جانب بی ایل اے جو ہے وہ بھی افغانستان سے آپریٹ کرتی رہی ہے۔ جب افغانستان میں شمالی اتحاد کی حکومت تھی تو 19 ایسے مراکز تھے جہاں پر بی ایل اے کو ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ جب سے یہاں پر افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے تو وہ فیسیلیٹیشن حاصل نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود چونکہ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر بہت امن و امان کی صورتحال بہت اچھی نہیں ہے اور وہاں پر ریٹ آف دا گورنمنٹ کے ایشوز ہیں، تو بی ایل اے جیسے دہشت گروپ جو ہیں وہ وہاں پر اپنے مفادات کا تحفظ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور انڈیا کے ذریعے ان کو پیسہ ملتا ہے اور وہ وہاں سے پاکستان میں آپریٹ کرتے ہیں۔ تو اگر افغانستان کی طالبان حکومت پاکستان اور چین کے ساتھ مل کر ایک کولیبریشن بناتی ہے اور اس کولیبریشن کے نتیجے میں اس خطے میں امن قائم ہو جاتا ہے اور ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کا صفائی ہو جاتا ہے، چونکہ پاکستان تو اس بارے میں یکسو ہے کہ اس نے سال 2025 میں اس خطے سے امن قائم کرنا ہے اور یہاں سے بی ایل اے اور ٹی ٹی پی اور ایسے دہشت گرد گروپوں کا خاتمہ کرنا ہے جو پاکستان کے امن کے دشمن ہیں۔ تو اگر یہ کوشش کامیاب ہو جاتی ہے اور افغانستان بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے تو افغانستان ایک بہت بڑے بینیفیشری کے طور پر سامنے آئے گا، کیونکہ اس کو پھر پاکستان کے ساتھ ساتھ چین، ترکی، آذربائیجان اور خطے کے دوسرے ممالک کی بھی مدد حاصل ہوگی اور وہ آگے بڑھ سکے گا، اور پھر اگر یہ ملک اس کو ریکگنائز کرتے ہیں تو بہت بڑے پیمانے پر باقی اسلامی ممالک اور دنیا کی دوسری قوتیں، کیونکہ امریکہ کا بھی اس خطے میں انٹرسٹ ہے اور امریکہ بگرام ایئر پورٹ پہ اس کی رال ٹپک رہی ہے ایئر بیس پر اور وہ اس خطے میں واپس آنا چاہتا ہے۔ تو اگر افغانستان اس وقت بہت سینسبلی بیہیو کرتا ہے اور انڈیا کی گود میں بیٹھنے کے بجائے اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہے اور خطے کے باقی ملکوں کے ساتھ کولیبریشن بناتا ہے تو وہ ریکگنائزڈ ہو سکتا ہے اور اس کی حکومت کو عالمی قوتیں ریکگنائز کر سکتی ہیں۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔